دعا کی فضیلت، اس کی اہمیت کے تعلق سے احادیث اور قرآن کی آیاتوں کے شکل میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے ایک مسلمان کے لیے، اس کی فضیلت کیا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر نہیں بدلتی مگر دعاؤں کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی پریشانیوں کو بھی ختم کر سکتا ہے، اسے مٹا سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی ام الکتاب ہے، یمحو اللہ، اللہ جسے چاہے مٹا دے، ویثبت ما یشاء، اور اللہ جسے چاہے باقی رکھے، ثابت رکھے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں اپنی تقدیر کو بہتر بنانا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنی زندگی کے اندر آنے والے مصائب سے ہمیں بچنا ہے، تو یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ دعا کریں۔ دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی موجودہ پریشانیوں سے بھی آپ کو نجات عطا کر دیتا ہے اور آنے والی پریشانیوں سے بھی آپ کو پروٹیکشن عطا کر دیتا ہے، یعنی جو مصیبت ہے اللہ اسے بھی ختم کرتا ہے، اور جو آنے والی ہے اللہ آنے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، آپ کے پاس آنے ہی نہیں پاتی۔ یہ دعا کی برکت، یہ دعا کی فضیلت، یہ اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ اور وہیں پر ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تکبر خیال کرتا ہے۔ سورہ غافر، یا جسے ہم سورہ مومن کے نام سے بھی جانتے ہیں، اللہ نے آیت نمبر 60 میں کہا تھا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون، بے شک اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اعراض کریں گے میری عبادت سے، دعا کو اللہ نے عبادت سے تعبیر کیا، تو کیا ہوگا؟ وہ متکبر ہوں گے، وہ گھمنڈی ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں گھمنڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، غرور اور تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ گھمنڈ اور تکبر کرنے والوں کو اللہ کبھی کسی کو تمام مالوں سمیت زمین میں دھسا دیا، تو کوئی کسی کو اللہ رب العالمین اپنے کپڑے کو تکبر کی بنیاد پر دیکھنے کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا۔ احادیث کے اندر اس کی ساری مثالیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، تکبر اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں، متکبر انسان اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ نے کہا جو مجھ سے نہیں مانگتا، مجھ سے دعا نہیں کرتا، وہ متکبر انسان ہے۔ اور ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، اسے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے جو میری عبادتوں سے اعراض کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب ایک موضوع جب سلسلے وار چلتا ہے تو ایک گفتگو کا دوسرے گفتگو سے ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک گفتگو کو ذہن میں نہیں رکھا تو آگے والی گفتگو سمجھنے میں یا تو دشواری آئے گی، یا آدھی سمجھ میں آئے گی، یا شاید کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے۔ میرے بھائیوں، وہیں پر ایک بات یہ بھی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی سنن نبی داؤد کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدوہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے احکام کی پاسداری کرو، اللہ رب العالمین کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور اگر تمہیں سوال کرنا ہو، دعا کرنا ہو تو اللہ سے کرو، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے کرو، اللہ سے مانگو۔ پتہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، مدد کا طلب کرنا، دعاؤں کا مانگنا، وہ صرف ایک ہی ذات سے ہو سکتی ہے، کسی اور دوسرے سے نہیں۔ اگر آپ کو دعا کرنی ہے تو ہاتھ اٹھی اسی بارگاہ میں اٹھانا ہے،
جھولی اسی بارگاہ میں اٹھانی ہے. اگر اپنے نگاہوں کو سوالیہ انداز میں اٹھانا ہے تو اسی کے سامنے اٹھانا ہے, کسی اور کے سامنے نہیں اٹھا سکتے. کیوں کہ آپ کسی اور کے سامنے جو اٹھاتے ہو نا, وہ بھی اپنی زندگی میں دعاؤں کے لیے یا سوالات کے لیے اسی بارگاہ کی طرف دیکھا کرتے تھے. تو دعا اگر کرنا ہے تو دعا کا جو اصل مرکز ہے وہ اللہ رب العالمین کا بارگاہ ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہی آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ دوسری کوئی ایسی بارگاہ نہیں جہاں آپ کی دعائیں مقبول ہوں, آپ کی پریشانیاں حل ہوں. تو میرے بھائیوں, دعا ہمیں اللہ سے کرنا ہے. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بھئی دعا اللہ سے کرنی ہے, اور دعا نہ مانگے تو متکبر کہلائیں گے. دعا اپنے آپ میں خود ایک عبادت ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سارے بھائیوں کی شکایتیں ہوتی ہیں, دعا کرتے کرتے ہماری زبانیں تھک گئیں, ہم مانگ مانگ کر تھک گئے. ہماری ماں اور بہنیں شکایت کرتی ہیں, ہمارے بہت سارے بھائی شکایت کرتے ہیں, اور آج کا نوجوان جو بہت جلد باز واقع ہوا ہے, حالانکہ ہر زمانے میں انسان جلد باز واقع ہوا ہے, مگر آج کے زمانے کا نوجوان کچھ زیادہ جلد باز واقع ہوا. وہ سوچتا ہے کہ راتوں رات مسند خلافت ہمیں مل جائے, راتوں رات ہمارے گھر میں ATM مشین آگے لگ جائے, راتوں رات ہم فرش سے لے کے عرش پر چلے جائیں. بڑا جلد باز واقع ہوا. اور جب اسے کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے نا, تو 2-4 وقت کی نمازیں آ کے ٹائم پہ پڑھ لیتا ہے, اس لالچ میں کہ اللہ سے میں دعا کروں گا اور اللہ میری مراد پوری کر دے گا. تو ایسے بھائیوں کی زیادہ شکایت ہوتی ہے, 1 ہفتے نماز تو پڑھی تھی, مانگا تو تھا اللہ سے, دیا تو ہے ہی نہیں. 1 ہفتہ نماز پڑھی تھی نا, میں نے 5 وقت کی پڑھی تھی, اپنے نیند کو خراب کر کے فجر میں بھی اٹھ کے آیا تھا, بالکل اذانوں پہ کان دھرا ہوا تھا کہ کب اذان ہوگی اور کب مسجد کو جاؤں گا. اجی رمضان میں اعتکاف بھی کیا تھا 10 دنوں کا, اور 10 دنوں کے اعتکاف میں ہاں تھوڑی مذاق مستی تو الگ بات ہے, مگر دعائیں تو کی تھی اللہ سے, مانگا تو تھا اللہ سے کہ اللہ جب میں یہاں سے نکلوں تو میری دنیا الگ ہو جائے, میری تجوری کی چابی مجھے مل جائے, پر کچھ نہیں ہوا. بڑی شکایتیں ہوتی ہیں, بڑے ہی ہماری ماں اور بہنیں کی بھی اپنی اپنی شکایتیں ہوتی ہیں, ہمارے بھائیوں کی بھی شکایتیں ہوتی ہیں. گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا واقعی دعا سنتا ہے, کیا حقیقت میں اللہ دعا سنتا ہے؟ میرے بھائیوں, میں یہ بات بتا دوں, اس کا اگر ایک الفاظ میں جواب دیا جائے تو جواب دیا جا سکتا ہے کہ واقعی آپ کا رب دعا سنتا ہے. ہماری دعا کے اندر وہ تاثیر نہیں, ہماری دعا کے اندر وہ اخلاص نہیں, ہماری دعاؤں میں وہ جاذبیت نہیں جو اللہ رب العالمین تک جا سکے. وہ ہماری اپنی کوتاہی ہے, اپنی غلطی ہے کہ ہماری دعا ہمارے سر کے اوپر تک نہیں جاتی. ہم تو عرش پہ پہنچانے کی بات کرتے ہیں, ہم قبولیت کی بات کرتے ہیں, ہم قبولیت کی بات کرتے ہیں. معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے الفاظ جو ادا ہوتے ہیں نا, اس دعا کے الفاظ میں اور ہماری نیت میں, ہمارے جذبے میں تال میل ہی نہیں ہوتا. اجی آپ خود اپنے زبان کے الفاظ اور اپنے جذبات کا میل نہیں کروا پاتے تو وہ الفاظ عرش تک کیا پہنچے گا, کیا پہنچے گا میرے بھائیوں؟ یہ آپ کی اور ہماری کوتاہی, یہ آپ کی اور ہماری کمی. دعا مانگنے کے جو آداب ہیں, دعا مانگنے کے جو اصول اور ضوابط ہیں, ہم نے ان تمام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا, ہم نے اسے بروئے کار نہیں لایا. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اللہ سے مانگنا ہو تو معاذ اللہ جیسے رشوت دیا جاتا ہے کسی کام کو کروانے کے لیے. آج اکثر برانچ کے اندر میں, اکثر سیکٹرز کے اندر جائیں گے کام کروانے کے لیے, ذرا سا چور دروازے سے رشوت کھسکا دیں آپ کا کام ہو جائے گا. آج کا مسلمان معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کام اللہ سے کروانا ہے, اللہ سے اپنے نمبر بڑھوانے ہیں, امتحان میں پاس ہونا ہے, کاروبار میں ترقی چاہیے ہوتا ہے, یا اگر ہم کسی پریشانی میں الجھ گئے ہیں اس سے نجات پانی ہے, 1 ہفتے نماز پڑھ لو, 1 ہفتے سجدے کر لو, 1 ہفتے نمازوں کی پابندی کر کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لو. گویا رشوت بھیج دیا, اے اللہ تو قبول تو کرنا ہی پڑے گا اب تجھے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے. میرے بھائیوں,
معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ دعا کرے اور اللہ قبول کرے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر میں آیت 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ وہ اللہ کے نبی جب میرے بندے آپ سے سوال کرے نا، آپ بتا دیں میں اس سے بڑا قریب ہوں، میں بڑا قریب ہوں اس کے۔ وہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھے، وہ مجھے پکار کے تو دیکھے، میں اس کی پکار کا جواب دوں گا، میں سنوں گا اس کی پکار کو۔ اور اللہ رب العالمین، آپ دینے کی بات کرتے ہو، قبول کرنے کی بات کرتے ہو، آپ کا رب اتنا رحیم، اتنا کریم اور اتنا فیاض اور اتنا نوازنے والا رب ہے آپ کا اور ہمارا، کہ میرے بھائیو وہ ہر رات اپنے عرش سے اٹھ کر آسمان دنیا پہ آتا ہے، اپنے عرش سے نازل ہو کر آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، من یسألنی فأعطیہ۔ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھے پکارنے والا، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا، جس چیز کا بھی سوال کرے گا، فأعطیہ، میں اسے دوں گا۔ اور دوسری آواز اللہ لگاتا ہے، وہ عرش معلیٰ سے رب کریم آسمان دنیا پہ آ کے یہ آواز لگاتا ہے، ہم بندوں کو آواز لگاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، اور مجھ سے مانگو، مجھ سے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کا جواب دینے آیا ہوں، اور میں تمہاری پکار کا جواب دینے آسمان دنیا پہ آیا ہوں۔ اور گنہگار ہو، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، غلطیاں ہو گئی پشیمان ہو، چاہتے ہو کہ رب تمہیں معاف کرے، اور چاہتے ہو تمہاری مغفرت ہو، اور چاہتے ہو تمہاری توبہ قبول ہو، اور رب آواز لگاتا ہے من یستغفرنی فاستغفر لہ، مانگو، استغفار تو کرو، توبہ تو کرو، اور میں تمہاری توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اور اللہ دینے تو آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ یہ رب کی رحیمی ہے، یہ رب کی کریمی ہے کہ اللہ بانٹنے کے لیے آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتا ہے، مگر ہم انسان، ہم ان ناتوار الفاظ نہیں میرے بھائیوں، میں کیا بولوں، ہم الٹے اللہ پہ الزام دھر دیتے ہیں کہ اللہ دعائیں نہیں قبول کرتا، اللہ سنتا نہیں ہماری۔ اور سنانے کے لیے زبان میں تاثیر تو پیدا کرو۔ وہ اللہ کو رشوت نہیں، اللہ کو ایمان چاہیے۔ وہ اللہ کو ایک ہفتے کی عبادت نہیں، اللہ کو اخلاص چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتے کی عبادت کر لی، ایک مہینے کی کر لی، کچھ چاہیے تو بس یہ کچھ دنوں کے وظیفے کر لیا، وہ مل جانی چاہیے، اور نہیں ملا اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں، بلکہ اللہ پر الزام، معاذ اللہ، کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتا۔ میرے بھائیوں، آئیے قرآن کریم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، کیا واقعی تو دعائیں سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں، کبھی قرآن توفیق ملے تو قرآن پڑھو، بے شمار سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر میں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کے 23 تک، اور آگے پیچھے اور بھی بہت ساری آیتیں اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ نے نقشہ کھینچا اس دنیا کا سب سے پہلا انسان، جس کے نسل سے ہم اور آپ کی تخلیق ہوئی ہے، جس کے نسل سے اللہ نے ہم سب کو نکالا ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، جد امجد۔ اللہ نے انہیں بنایا، فرشتوں کو، ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس کو اللہ نے دھتکار کے باہر بھگا دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں رکھا اور کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، اے حوا، تم دونوں اس جنت کے اندر میں رہو، جو دل چاہتا ہے کھاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، جو جی چاہتا ہے کرو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر دیکھنا اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ابلیس جس کو یہ لگتا تھا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا ہے، مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، مجھے نیک لوگوں کی صفوں سے نکال کر ملعون قرار دے دیا گیا ہے، اس آدم کی وجہ سے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں، سورہ الاعراف کے اندر اگر
اور آگے پیچھے اگر آپ پڑھیں گے شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ اور جو ہے انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو بہت تھوڑوں کو اپنا فرما بردار پائے گا، اپنا فرما بردار اطاعت گزار پائے گا، اکثر تے نافرمان ہوں گے۔ اللہ نے پرمیشن دے دی تھی کہ جاؤ تجھے اجازت ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر میں اور سورہ صافات کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو، شیطان کو کب چین آنے والا تھا؟ شیطان نے کیا کیا؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیے تاکہ ان کا جو جنتی لباس ہے وہ اس سے چھن جائے، اس سے محروم ہو جائے۔ وقال، وہ کہتا ہے ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ، اللہ نے تمہیں اس ایک درخت کے پھل کو کھانے سے کیوں منع کیا؟ کچھ سوچو، کچھ عقل تو کرو، کچھ غور تو کرو۔ اللہ رب العالمین نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل سے اس لیے منع کر دیا ہے کہ الا ان تکون ملکین، کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ۔ لالچ کی گھٹی پلانی شروع کر دی۔ شیطان دو ہی چیزوں سے بھڑکاتا ہے، لالچ سے یا ڈرا کر، لالچ یا ڈرا کر، ان دونوں کسی چیز کا خوف پیدا کر دیتا ہے، کسی چیز کے کھونے یا حاصل کرنے کی للک پیدا کر دیتا ہے اور پھر آپ سے غلط کام کرواتا ہے۔ شیطان نے دونوں سے کہا اللہ نے تمہیں ہر چیز کی پرمیشن دی، اسے ایک درخت کو کیوں منع کر دیا؟ اس لیے منع کر دیا کہ تم اسے کھا لو گے، اس کے پھل کو کھا لو گے تم فرشتے بن جاؤ گے، یا نہیں تو کیا ہوگا؟ او تکون من الخالدین، یا تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے تمہیں منع کر دیا گیا ہے، اس لیے تمہیں منع کر دیا گیا ہے۔ اور یقین کروانے کے لیے، ان دونوں کو اپنی باتیں منوانے کے لیے کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ پہ اعتبار کرو، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، بھائی میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ شیطان نے ورغلایا، حضرت آدم علیہ السلام اور دادی حوا بہکاوے میں آ گئے، اس درخت کے پھل کو کھا لیا، رب کی نافرمانی ہوئی، ان کا لباس ان سے چھن گیا، دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گئیں، وہ جنت کے پتوں سے اپنے ایک شرمگاہ کو ڈھکنے لگے، احساس ہوا غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، رب کو پکارا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ رب العالمین سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ظلمنا، ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے جانوں پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے ہیں، ظلم کیے ہیں، اے اللہ ہم ظالم ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا، اے اللہ تو اگر مغفرت نہیں کرے گا، اے اللہ تو توبہ قبول نہیں کرے گا، اے اللہ اس گناہ سے اگر درگزر نہیں کرے گا، اور ترحمنا، اور اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعائیں سنی، انہیں معاف بھی کیا اور انہیں دنیا میں نازل کر دیا، کیونکہ اللہ کی مشیت تھی۔ تو میرے بھائیوں، دعا کر کے تو دیکھو اللہ رب العالمین سے، اللہ نے کہا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میں بڑا قریب ہوں تمہارے، پکارو تو صحیح، دعا مانگو تو صحیح۔ میرے بھائیوں آگے چلیں، ایک اور نبی جنہیں ہم آدم ثانی کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ وہ قرآن جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا، وہ قرآن کہ جس میں قیامت تک کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، اور اس لیے بھی ایمان ہے کہ میرے رب نے یہ اعلان کیا ہوا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اور جو رب جس کی حفاظت کرے اسے نہ تو کوئی مٹا سکتا نہ اسے بگاڑ سکتا۔ یہ ایمان ہے ہمارا میرے بھائیوں۔ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا، قرینہ بھی سکھایا، مثالوں کے ذریعے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ صرف رب کہتا نہیں بلکہ رب نے جو کہا ہے وہ کرتا بھی ہے، اور رب کو پکارو، رب سننے کو تیار بیٹھا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنے قوم والوں کو سمجھاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، مگر سوائے چند لوگوں کے اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ 950 سال سوچ کے دیکھیں نا، ہمارے یہاں تو 50 سال میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں 950 سال کی بات ہے۔ 950 سال تک صرف تبلیغ کرتے رہے لوگ، تھوڑے ایمان لائے، زیادہ انکار کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، پھر لوگ بس نہیں کیے، تانے مارنے لگے، اے نوح تم بڑا عذاب کی بات کرتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، ہمیں مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ہماری ہستی مٹا دی جائے گی، وہ عذاب کہاں ہے؟ ہم تو نہیں لاتے ایمان، بولو اپنے رب کو کہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو کفار و مشرکین کچھوکے لگایا کرتے تھے، تانے مارا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں اسے تانے مارتے ہیں، خود ساری غلطیاں کر لیں گے، جائز، کسی مولوی یا کسی عالم یا کسی دین کے کام کرنے والے سے چھوٹی سی اگر مسٹیک ہو گئی ناخن کے برابر بھی تو گویا ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھائی اس نے اب اسے جینے کا تو حق ہی نہیں ہے معاشرے میں، ہے نا۔ تانے مارتے تھے، آج ہم بھی تانے مارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے حضرت نوح علیہ السلام نے غمزدہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر، مایوس ہو کر دعا کی اور کہا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا او كفارا۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اے میرے پروردگار اس زمین پر ایک بھی کافر بسنے والے کو نہ چھوڑ، اسے ختم کر دے، اسے مٹا دے۔ انک ان تذرہم، اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑا، یضل عبادک، وہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا او کفارا، اور ان کی نسل سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ یا تو کافر ہوں گے یا تو فاجر ہوں گے۔ رب اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما۔ ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات، اور جو میرے گھر میں مرد و عورت میں سے جو مومن من کے داخل ہوا ہے اے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور اے اللہ ظالموں کو بڑھا تو صرف ظلم کے اندر آگے بڑھا۔ یہ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ دعا قبول کرنے کے بعد اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، کہا اے نوح کشتی بناؤ، اور جو ایمان والے ہیں ان کو ان کشتی میں سوار کر لو۔ جب کشتی بنانا شروع کیا لوگوں نے پھر مذاق اڑانا شروع کیا، ریگستان میں وہ جہاں بارشیں بھی کبھی خال خال ہوا کرتی ہیں تم کشتیاں بنا رہے ہو، کیا ریت پہ چلاؤ گے؟ بے شمار باتیں جو ہو سکتی تھی مذاق بنایا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے حکم سے کشتیاں بنانے لگے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات کے جوڑے اس پر سوار کر لیے گئے، اہل ایمان کو سوار کر لیا گیا۔ اللہ کے حکم سے آسمان بھی برس پڑا، زمین بھی ابل پڑا، اور پانی ہی پانی، کشتی اپنے سوار کو لے کر تیرنے لگتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے باپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ کافروں کے ساتھ تھا، ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، باپ کی محبت غالب آئی، باپ کی شفقت غالب آئی۔ بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر بیٹے کو کہتے ہیں اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ بیٹا کافر تھا، مانتا نہیں تھا، کہتا ہے او ابا میں آپ کی کشتی پہ نہیں آنے والا، میں تو اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، جودی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے او بیٹا آج کوئی پہاڑ نہیں بچنے والا، آج کہیں بھی تجھے پناہ نہیں ملنے والی، اگر تو ایمان قبول کر کے اس کشتی میں آ جائے تیری جان بچے گی ورنہ نہیں بچنے والی۔ میرے بھائیو باپ اور بیٹے کا مکالمہ چل رہا تھا، ایک لہر آتی ہے بیٹے کو دبوچ لیتی ہے، ڈبو دیتی ہے، باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ونادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اے اللہ یہ ڈوب رہا ہے، اے اللہ تیرا وعدہ تھا نا، اے اللہ تیرا وعدہ تھا ان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل والوں کو نہیں ختم کرے گا، اے اللہ تو میرے اہل والوں کو نہیں ڈبوئے گا۔
اے اللہ یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اہل والا تو کہا تھا مگر اہل والا اہل ایمان کو کہا گیا تھا. یہاں پر اگر کوئی کسی نبی کا باپ اگر کافر ہے تو وہ اس کے اہل میں شمار نہیں. اگر کسی کا بیٹا کافر ہے وہ اس کے اہل میں شمار نہیں. اگر کسی نبی کی بیوی کافر ہے وہ اس کے اہل میں شمار نہیں. اللہ رب العالمین نے خود آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ تیرا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ لیس من اہلک, یہ تیرا بیٹا ضرور ہے مگر تیرے اہل میں سے نہیں ہے. تیرے اہل میں وہ لوگ ہیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ سے دعا کی تھی اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے فوراً سنا بھی, جواب بھی دیا اور کہا یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں. اور اے نوح سن لو, انہو عمل غیر صالح, تیرے اس بیٹے کا عمل اچھا نہیں تھا, اچھا نہیں تھا. اور سن, آپ نے جو دعا کی ہے, آپ نے جو اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا ہے, یہ سوال بھی اچھا نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. کہا اے نوح یہ سوال جو کیا ہے نا, جس کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. ان تکون من الجاہلین, جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ سے فوراً بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا نا, اللہ نے فوراً جواب دیا اور نصیحت بھی کی کہ ایسے ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جس کا علم نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ بھئی ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے اس چیز کے بارے میں سوال کر دیا جس کے سوال کرنے کا ہمیں حق نہیں تھا. فوراً اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں رب اغفر لی, اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس سوال کے لیے جو میں نے لا علمی میں تجھ سے کر لیا, جس کا علم مجھے نہیں تھا. اے اللہ میں نے وہ سوال تجھ سے کر لیا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ اگر تو مجھے میری مغفرت نہیں کرے گا, مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی, انہیں معاف کر دیا. میرے بھائیوں مانگ کے دیکھو اللہ رب العالمین سے, اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. ایک اور مثال, قرآن کہتا ہے میرے بھائیوں, ایک اللہ کا عظیم پیغمبر, اللہ کا دوست ہے, اللہ کا خلیل ہے, برگزیدہ پیغمبر ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, گھر میں اولاد نہیں, دوسروں کے گھروں میں اولادوں کی آوازیں آ رہی ہیں, دوسرا اپنے بچوں کو گود میں لے کے ٹہلانے کو نکلتا ہے. یہ بھی انسان ہے, اس کا کلیجہ بھی پھٹتا ہے کہ میرے گود میں بچہ نہیں ہے, میرے گھر میں اولاد نہیں ہے. او بے اولاد لوگوں جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ سیکھنا ہے, قرآن سے سیکھو. وہ قرآن تمہیں مانگنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, وہ قرآن تمہیں رب سے اپنی بات منوانے کا طریقہ بتاتا ہے. آج ہمارے گھروں میں اولادیں نہیں ہوتی, ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. اور ٹھوکریں ہی نہیں, معاذ اللہ میرے بھائیوں, کئی لوگوں سے یہ بات سننے کو ملی ثبوت کے ساتھ, مگر یہ وہ موقع ثبوت پیش کرنے کا نہیں. اور آپ سب بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے, یہ کڑوی سچائی ہے کہ جن دروں پر لوگ بیٹے مانگنے جاتے ہیں, بیٹا تو چھوڑو وہاں سے عزت گنوا کے واپس آتے ہیں. وہاں پر ان کی بیویوں کی عزتیں نیلام کی جاتی ہیں, اولاد دینے کے نام پر, اولاد نوازنے کے نام پر ان کی عزتوں کا سودا کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. مگر وہ بیچاری کیا کرے, وہ کسی سے بول بھی نہیں سکتی, کیونکہ اگر بولیں گے تو عقیدت کے چشمے پہنے ہوئے لوگ, عقیدت کی پٹی جن کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے, وہ اس بابے کو برا نہیں بولیں گے, اپنی بیوی کو اور اپنی بہو کو برا بولیں گے, اپنے بہو کو تانا ماریں گے, اس بابے کو برا نہیں بولیں گے جس نے اس کی عزتوں کو تار تار کیا ہوا ہے. یہ معاملہ صرف غیروں کیا نہیں, ہم آئے دن سنتے ہیں فلاں آشرم میں ایسا ہو گیا, فلاں پجاری نے ایسا کیا. یہ بیماری ہمارے یہاں بھی موجود ہے میرے بھائیوں. یہ بات الگ ہے کہ منظر عام پہ بہت کم آتی ہے. اپنی برائی کا اعتراف کرنا توہین نہیں,
اپنی برائی کا اعتراف کرنے کے لیے بھی جگر ہونا چاہیے، اور وہی قوم آگے بڑھتی ہے جو اپنی برائیوں پہ نگاہ رکھتی ہے، اس کا اعتراف کرنا جانتی ہے۔ جو اعتراف کرتی ہے وہ تبدیل کرتی ہے، اور جو اعتراف اپنی گناہ کا نہیں کرتی، اپنی برائی کا نہیں کرتی، وہ اس غلطی سے، اس برائی کی بھنور سے کبھی باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو اولاد مانگنے کے لیے، اور رب تعالیٰ نے اولاد مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بعض روایات میں 99 اور 90 سال کی عمر بتائی گئی، اتنے سال کی عمر ہو چکی ہے، گھر میں اولاد نہیں، دنیا والوں نے کہہ دیا کہ اب نہیں ہو سکتا۔ ایمان رب پہ تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب کی رب کو پکارا اور کہا اے اللہ میرا ایمان تو تجھ پر ہے، اے اللہ میرا اعتماد تو تجھ پر ہے، اور جب کچھ نہیں تھا تب تو نے انسان پیدا کر دیا، اب تو کم بوڑھے ہو چکے ہیں نا، مگر بیوی شوہر تو ہے، اے اللہ ذریعہ تو ہے، جب ذریعہ نہیں تھا اللہ تب تو نے پیدا کر دیا، اب تو ذریعہ ہے۔ دعا کیا اللہ سے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا دے۔ دعا کی گہرائی دیکھو میرے بھائیو، ہم بیٹا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، فلاں کا بیٹا، فلاں بھائی کا بیٹا یہ بن گیا نا، میں اس سے بڑا کچھ بنا کے دکھاؤں گا۔ یا نبی دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ بیٹا دے، میں بیٹا بھی دے تو صالح اور نیک بیٹا دینا، تاکہ وہ ایک نبی کا وارث بن سکے، نبی کا ناک کٹانے والا نہیں بلکہ نبی کی وراثت کو آگے لے جانے والا بنے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ بیٹا بھی دے تو نیک اور صالح دے، اور رب سے مانگا، اللہ نے یہی تو کہا تھا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اور مانگ کے تو دیکھو، پکار کر تو دیکھو، اور ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، اور اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر تو دیکھو، ابھی تمہارے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے، اور رب تمہاری مراد پہلے پوری کر دے گا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے بیٹا مانگا، اور رب سے آواز آتی ہے فبشرنا بغلام حلیم، او ابراہیم جا، میں نے تجھے ایک نیک اور بردبار بیٹے کی خوشخبری میں تجھے سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، مانگ کے دیکھو، اور رب سے مانگا، رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی، اللہ نے مثالیں بیان کی ہے۔ ابراہیم نے رب سے مانگا تھا، رب نے بشارتیں سنا دی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسا نیک اور فرما بردار اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اور آگے چلوں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو بھی جاری رہے گا، یہ موضوع بہت ساری اہم باتیں ہیں کہ دعائیں اگر ہماری قبول ہوتی ہیں تو ان قبولیت کی کیا شکلیں ہیں، دعا کی قبولیت کی کیا شکلیں ہیں، اور اگر دعا اگر ہماری قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم نے 5-5 10-10 سال سے ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں، اگر وہ مقبول نہیں ہو رہی ہیں اللہ کے یہاں پہ تو اس کے وجوہ کیا ہیں، اس کی علت کیا ہے جو قبول نہیں ہو رہی، اور کون سے اوقات ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور کون کون سی دعائیں اہم ہیں جو مانگنی چاہیے انسان کو زندگی میں۔ ایسی بے شمار باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہمیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے، اس سے سوال کرنے، اس سے استغاثہ حاصل کرنے، ان تمام شرکیہ افعال سے اللہ ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے زبان میں وہ سلاست، وہ بلاغت، وہ تاثیر پیدا کر دے کہ اللہ ہماری دعائیں تیرے دروازے پہ دستک دے سکے، اے اللہ تیرے دروازے تک پہنچ سکے، اے اللہ شرف قبولیت کا درجہ حاصل کر سکے۔ اے بار الہ ہم تیرے سامنے دست بدعا ہیں، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی اصل دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملاوٹی دین سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ ملاوٹی دین سے حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ دین جو محمد رسول اللہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا دین ہے، اے اللہ اس دین کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ وہ دین جس دین پر صحابہ نے عمل کیا، اے اللہ جس دین پر چلنے والوں کے لیے تو نے یہ اعلان
اعلان کیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ اسی دین کا ہمیں شیدائی بنا، اے اللہ اسی دین کی تابعداری کرنے والا بنا، اے اللہ جو دین میں ملاوٹ ہو چکی ہے، اے اللہ ان تمام ملاوٹی، ان تمام جو ہے غلط ادیان اور غلط دینی باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔